وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کے سلسلے اور رسالت کو بھی مکمل فرمایا اور اس دین اسلام کا اکمال اور اس کی تکمیل فرمائی. یہ دن جو کہ ایام تشریق ہیں، ذی الحج کے، وہ دن یوم عرفہ بھی منایا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی گزر گیا، اور یہ عید الاضحیٰ کے بعد کے دن 3 دن 11، 12 اور 13 جنہیں ایام تشریق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بڑی عظمت کے دن. لیکن یہاں یہ بات ہر مسلمان کے سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو ہر مسلمان کے ذہن میں جہاں عید کا تصور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کا تصور بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے ادا کیے اور صرف ایک بار 1 سال حج ادا فرمایا. آپ نے ایک ہی حج کیا اور وہ آپ کا حج
آپ کی زندگی کے آخری سال سن 10 ہجری کو تھا، لیکن اس حج کا نام حج الوداع پڑا۔ جب رسول اکرم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اس ہجرت کرنے کے بعد 10 سال گزر گئے اور 10واں سال اور یہ حج کا موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم علیہ السلام حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حج ادا کرنے سے پہلے، حج پر تشریف لے جانے سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام نے کئی مہینے پہلے اعلان کروا دیا۔ مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں ہر طرف یہ اعلان پہنچا، یہ خبر پہنچائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ خود حج ادا فرمائیں گے اور اس حج کی امامت اور خطابت آپ خود ادا فرمائیں گے۔ لہذا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، عربوں کے قبیلوں، خاندانوں اور علاقوں میں ہر طرف سے لوگوں نے حج کی تیاری کی، اور رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ حج کا شرف حاصل کرنے کے لیے فوج در فوج مکہ کی طرف نبی علیہ السلام کی معیت میں، آپ کی صحبت میں چل پڑے۔ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ، یا جیسا کہ مشہور ہے 1,24,000 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ حج میں شریک ہوتے ہیں۔ حج کے احکام آپ نے بیان فرمائے، طریقے سکھلائے، مسائل بتلائے، دکھلائے، لیکن جب حج کا اصل دن یوم عرفہ اور پھر عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر، یہاں نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا، جس سے لوگوں کو یہ بتلایا گیا، سمجھنے والوں نے سمجھا کہ یہ رسول اکرم علیہ السلام کا آخری حج ہے، پہلا بھی ہے آخری بھی ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے ساتھ اتنے بڑے اجتماع اور مجمع میں اس موقع پہ نبی علیہ السلام کے یہ الوداعی ارشادات اور آپ کا خطبہ اور آپ کا فرمان ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن مجید میں اس انداز سے فرمایا، جب یہ آیت نازل فرمائی یوم عرفہ، عرفات میں جب آپ تشریف رکھتے تھے، جب یہ آیت نازل فرمائی اللہ نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ذمہ داری، آپ کی جو رسالت، آپ کی نبوت، آپ پہ جو وحی آتی تھی، اب اس کا کام پورا ہو رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جانے کی تیاریاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، جس سے یہ اشارہ اور ایک طرح کا اعلان کر دیا گیا کہ اب تیاریاں ہیں، اور دوسری طرف سے رسول اکرم علیہ السلام نے جب یہاں خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع پہ، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے مسائل سن لو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں ذرا توجہ سے، غور سے سنو، اس کو یاد کرو اور جا کر پیچھے بتلاؤ۔ یہ یاد رکھو، لعلی
لا احج بعد حجتی هذه، شاید کہ اس حج کے بعد میں دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ اور ایک روایت میں لا ادری لعلی لا القاکم بعد هذا فی هذا المقام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ، یہ اشارہ کہ آپ کا یہ حج الوداعی حج ہے، آپ کا یہاں یہ خطبہ الوداعی خطبہ ہے، اس لیے اس خطبے کا نام خطبہ حجۃ الوداع رکھ دیا گیا۔ اب اس میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسائل، جو احکام بیان فرمائے، اسے بعد میں مسلمانوں نے، محدثین اور اماموں نے صرف خطبہ حجۃ الوداع نہیں بلکہ اس کا نام مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کا اسلامی منشور اور حقوق انسانی کا پورا ایک مکمل ڈرافٹ قرار دیا۔ آج کی اصطلاح میں جو دنیا مغرب کی، یورپ کی، امریکہ، یہ غیر مسلم جس کا ڈنڈورا آج پیٹتے ہیں کہ انسانیت اور انسانی حقوق، اس کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں اور میدان منی میں جو کچھ ارشاد فرمایا، آج تک اتنا مکمل کوئی منشور پیش نہیں کر سکا۔ ٹامک کوئیاں مار رہے ہیں، کچھ غیر مسلم اپنے طور پر اقوام متحدہ میں ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا پابند بنانے کے لیے نئے نئے قانون نافذ کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم کتنا اہتمام اور کتنی انسانیت کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہہ دی، یہ بھی اسی سے نکال کر آج وہ سکوں کی شکل میں قانونی شکل دے کر مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا تو پہلے ہی عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ شاید اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا، یہ آخری حج اور حجۃ الوداع اور اس کا خطبہ الوداع ہے، سنو۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب میں بعض روایات اس کی ترتیب میں آگے پیچھے، لیکن خلاصہ اتنے تھوڑے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ اعلان فرمایا جو آج غیر مسلم اقوام متحدہ کے یا امریکہ کے، یورپ کے لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم سوا کلکم من بنی آدم۔ نبی علیہ السلام نے کہ اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اللہ، تمہارا معبود، تمہارا خالق و مالک ایک ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تمہارا باپ آدم ہے، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے۔ کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی اور زبان ہے، کوئی کس علاقے کا، کوئی کیسا، لیکن سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی انسان سے سب پیدا ہوئے، لہذا سارے کے سارے انسان انسانیت میں ایک جیسے ہیں، برابر ہیں۔
حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا کہ جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں سب ایک جیسے، انسانیت کے طور پر اپنی اس خلقت میں سب برابر ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی گورے کو سیاہ کالے پر نہیں، کسی کالے کو گورے سفید پر نہیں۔ اگر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت، کوئی حیثیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مرد آدم، پھر اس سے اس کی بیوی حوا، اور اس سے تمہاری نسلیں چلائیں، نسلیں بڑھا کر انسانیت کے اتنے خاندان، قبیلے اور قومیں بنا دی۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قوم، یہ پہچان کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے کہ بھئی کون کس طرف نسبت رکھتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح علاقے کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ چیزیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان، قبیلے، گروپ بنا دیے، ورنہ اللہ کے ہاں فضیلت اس کو ہے، اللہ کے ہاں حیثیت اس کی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ جتنا کوئی زیادہ اتقاکم، جتنا کوئی زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں زیادہ اکرم، زیادہ عزت والا، زیادہ احترام والا، اتنی ہی تکریم، اکرام، عزت، احترام، فضیلت، حیثیت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ، جتنا کو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وہ اعلیٰ درجے پہ ہے تو اس کی عزت اللہ کے ابھی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے کم ہے وہ دوسرے درجے کا ہے، کوئی اس سے کم ہے وہ تیسرے درجے کا ہے، ہوتے ہوتے جس کے پاس پلے تقوی کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انسان ضرور ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اس کو روزی بھی دیتا ہے، اللہ اس کو گھر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ضروریات اس کو دے رہا، شاید دوسروں سے زیادہ بھی دے رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا جو آج کہتے ہیں کہ جی مساوات، مساوات، مساوات اسلام میں انسانیت کے نام پر سب سے پہلے، لیکن اس کے بعد ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، اور وہ عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اپنے دین پر کاربند رہنے کی بنیاد پر، اپنے رب کے نزدیک قرب حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی اعتبار سے پھر یہ بات بھی کہ جب یہ چیز ہے تو حقوق بیان کر دیے، کچھ قوانین بیان فرمائے، ان قوانین میں رسول اکرم علیہ السلام نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارے خون، تمہاری جانیں اور تمہارے مال، اور یہ بھی روایت میں کہ تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں، خون، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کے مال کو چھیڑے یا کسی کو کوئی تکلیف دے، کسی کو قتل کرے، کسی کے خون کا نقصان کرے۔ اتنا ہی حرام ہے، اتنا ہی سخت مسئلہ ہے جتنا فرمایا کہ آج کے دن، اور وہ دن کون سا دن؟ حرمت والا دن۔ آج کے مہینے میں کون سا مہینہ؟ حرمت والا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، حج کا دن،
حج کا مہینہ، اور فرمایا اس شہر میں، کون سا شہر؟ مکے والا حرم، جتنی اس کی حرمت ہے اتنے ہی ہر انسان کے انسان ہونے کے ناطے اس کے خون کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حرمت ہے۔ اور یہ بات کیوں آپ نے فرمائی؟ اس لیے کہ اس وقت بھی جاہلیت میں، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جاہلیت میں حرم کی حدود کے اندر، مکہ کے اندر، مینا اور آس پاس اتنی حرمت تھی کہ کوئی اس کے گھاس کو نہیں اکھاڑتا تھا، کوئی کسی پرندے کو کچھ نہیں کہتا تھا، کسی کتے بلی کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، انسان کو تو کیا کہنا۔ اس دن کی، اس علاقے کی اتنی حرمت، فرمایا کہ اتنی حرمت انسان کی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا، یاد رکھو، ان کل امر من امر الجاہلیت فہو تحت قدمی موضوع۔ جاہلیت کے جتنے کام تھے، جاہلیت کے جتنے مسائل تھے، جاہلیت کی جتنی رسمیں، جو کچھ، سب کچھ آج میرے قدموں کے نیچے، اور میں نے اس کو مسل کر دفن کر دیا، ختم کر دیا۔ جاہلیت ختم ہو گئی، اس کے رسم و رواج ختم ہو گئے، جاہلیت کے پچھلے لین دین سارے ختم ہو گئے، جاہلیت کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور ان جھگڑوں میں بڑا جھگڑا کیا ہے؟ خون کا۔ اور وہ تھا کہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام سے پہلے عرب کیا کرتے تھے، معمولی بات ہو گئی، وہ تھوڑی بہت گھوڑے کو پانی پلانے میں، گھوڑا دوڑانے میں، یا کہیں چلتے چلتے بات ہو گئی تو جی اس پہ جنگ چھڑ گئی، اور 40 سال تک جنگ ہوتی رہی، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے۔ بدلہ لینے، فرمایا سارے بدلے ختم، اب سب بدلے ختم، اب اس کے بعد اب اسلام کا قانون چلے گا۔ اور یہ فرمایا سب سے پہلا خون میں ختم کرتا ہوں، سب سے پہلا بدلہ ختم کرتا ہوں، وہ ہمارے اس میرے خاندان کا ایک عامر بن ربیعہ، جو ایک لڑکا تھا اور بنو سعد میں وہ دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، حذیل قبیلے نے اس کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے آج تک جنگیں چل رہی تھی۔ فرمایا اب یہ سلسلہ ختم، آج کے بعد یہ بدلے ختم۔ اور فرمایا کہ پھر بڑا ایک مسئلہ، بڑا جرم، کبیرہ گناہ، خطرناک، جسے اللہ نے جنگ قرار دیا، اور وہ سود۔ فرمایا سود تو حرام ہو گیا پہلے، لیکن پہلے یہ اتنی اجازت تھی کہ بھئی جس کا تو چلا آ رہا تھا وہ اپنا پورا کر لے، لیکن فرمایا کہ آج کے بعد اگر کسی کا کہیں سود رہتا بھی ہے تو وہ ختم، آج کے بعد نہ کوئی سود لے سکے گا نہ دے سکے گا، نہ آج کے بعد سود کو پچھلا کوئی اس کی کوئی بات ہو سکتی، بس ختم، قبل جاہلیت موضوع۔ اور سب سے پہلا جو سود، اس کاروبار کو میں ختم کرتا ہوں، فرمایا میرے چچا عباس کا سود ہے، اس نے جو کچھ لینا دینا وہ ختم۔ ہاں یہ ہے جو اصل مال کسی نے قرض دیا ہوا ہے وہ اس کا راس المال، اس کا اصل مال اس کو واپس ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تم پر زیادتی ہو، نہ تمہارا نقصان ہو، نہ تم دوسروں پہ ظلم کرو، تم اپنا مال تو پورا لو لیکن سود لے کر دوسروں کا نقصان نہیں کرو، یہ بھی ختم کر دیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ 2 چیزیں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ تب ہوگے جب ان کو چھوڑ دو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول السلام کی سنت، جب تک اسے تھامے رکھو گے، جب تک مسلمان اس پہ کاربند رہے، قرآن پہ اور حدیث پہ، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتے، کہیں فتنہ ان کو برباد نہیں کر سکتا، کوئی آزمائش ان کو بہکا نہیں سکتی۔ کب نقصان ہوگا، کب گمراہ ہوں گے، کب فتنے آئیں گے؟
جب قرآن و حدیث کو یہ دور کرنا شروع کر دیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، کمزوروں کے حقوق بھی بیان کیے، جہاں غریبوں مسکینوں کے، اور خاص طور پر جو غلام تھے کمزور جو تمہارے ماتحت تھے، ان ماتحتوں میں حقوق بیان کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق بیان فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے ماتحت بنایا۔ اب یہ بات آج جو یورپ، امریکہ، اقوام متحدہ اور ہمارے اوپر قانون مسلط، خود ہمارے ملک میں قانون بنوایا جا رہا ہے، بلکہ بن گیا کہ نہیں، عورت ماتحت نہیں، تم عورت کے ماتحت بنو۔ مرد کو عورت کے ماتحت، عورت کو کہا عورت زبان سے بات نکال دے، کتنی جھوٹی، کتنی غلط کیوں نہ، کہا بس وہ تو ٹھیک ہے، مرد اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا کتنا محترم شخص جس نے ساری زندگی اس کو پالا ہے، وہ چاہے کچھ بھی حق کہتا رہے، اس کی نہ سنو۔ یہ قانون ہمارے ملک میں ہی بن گیا تھا، امریکہ یورپ میں، لیکن ہم نبی علیہ السلام کیا منشور دے رہے ہیں کہ عورتیں تمہارے ماتحت اللہ نے کی ہیں، تم ان کا خیال رکھو، ان پر تمہارا حق، یہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر بار کا خیال رکھیں، تمہاری بےزتی نہ ہونے دیں، تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جو تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری عزت کا خیال رکھیں، تمہارا خیال کریں، تمہارے گھر کا خیال کریں، تو پھر کیا ہے، پھر تم ان کے حقوق پورے کرو۔ اور ان کے حقوق میں کیا ہے، فرمایا ان کا کھانا پینا، لباس، رہائش، زندگی کی ضروریات ان کی تم نے پوری کرنی ہے۔ آج سبق یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ پوچھو۔ ان کے اپنے ملکوں میں یہ کہ عورت کمائے تو کھائے، کوئی اس کا باپ، بھائی، خامد، کوئی اس کے کھانے پینے کسی چیز کی کسی ضرورت کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن عورت کو نام دیا جاتا ہے جی عورت کا معاشی استحکام، بلکہ اس سے کہتے ہیں معاشی اقتصادی خود مختاری، یعنی عورت کو یہ نام خود مختار دے کر کہا ٹھیک ہے وہ جو چاہے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سبق دے رہے ہیں، نہیں، عورت تمہارے ماتحت، تم عورت کی عزت کے محافظ، تم عورت کے گھر بار کے محافظ، وہ تمہارے گھر کی محافظ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو منشور دیا، آج جب مسلمان اس سے دور ہو رہا ہے، وہ جنہوں نے اس منشور کو نافذ کرنا تھا وہ اس کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، پھر اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پاک دامنی آئے گی، عفت و عصمت ہوگی، کیا جو ہے محبت ہوگی، کیا امن ہوگا؟ نہیں، پھر تو بربادیاں ہوگی۔ شیطان کو اوپر کیا جا رہا ہے، شیطانی قانون بنائے جا رہے ہیں، اور شیطانی احکام اور مسائل جو ہیں، شیطان کے کام ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، تو ہم اللہ سے خیر و برکت کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس لیے یہ دن نبی علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے دن، آپ کا یہ خطبہ، آپ کے یہ ارشادات، اور پھر یہ حرمت والے دن، حرمت والا مہینہ، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آئیں پلٹے ہم قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اسلام کی طرف، ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کے واجبات اور ذمہ داریوں کو پہچانیں، لہذا دیکھیں کہ پھر اللہ کی طرف سے ملک کو استحکام کیسے ملتا ہے، اقتصادی استحکام کیسے ہوتا ہے، امن کیسے ملتا ہے، برکتیں کیسے ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر پھر یہ جو ایام تشریق ہیں، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ تو نبی علیہ السلام نے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یہ 3 دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، وہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں ایام معدودات کہا، اور حکم دیا کہ ان ایام معدود میں گنے ہوئے چند دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو، لہذا وہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ اکبر
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و استحکام اور برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔